ایک غریب شخص تھا، اس کے بچے رات کو بھوک سے سوتے نہیں تھے، پوری پوری رات روتے رہتے تھے۔ اس کے بچے 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دنوں سے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ یہ غریب شخص غربت کا کاسہ لے کر اس دور کے قاضی صاحب کے پاس گیا۔ اس دور کا قاضی مالدار تھا، صاحب استطاعت تھا، اس کے پاس دولت کے انبار تھے، رزق کی بارش برس رہی تھی۔ یہ غریب شخص قاضی صاحب کے پاس گیا، جا کر عرض گزار ہوا، قاضی صاحب میرے بچے ہیں، رات کو بھوک سے سوتے نہیں ہیں، غربت نے مجھے چکنا چور کر رکھا ہے، زمانے کی تنگیوں کا ستایا ہوا ہوں، 3 دنوں سے میرے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، خدارا میں تیرے دروازے پر سائل بن کر آیا ہوں، بھکاری بن کر آیا ہوں، غربت کا ستایا ہوا، غربت کا مارا مظلوم بن کر آیا ہوں، میری مدد کریں، مجھے 4 روٹیاں دے دیں اور ساتھ میں ہی 4 دینار دے دیں۔ مجھے 4 روٹیوں کی ضرورت ہے اور ساتھ میں 4 دیناروں کی ضرورت ہے۔ قاضی صاحب نے اس کی روداد سنی، درد بھری فریاد، درد بھرے جملے سننے کے بعد قاضی نے کہا، ابھی فجر کا وقت ہے، اے بندہ خدا اس طرح کرنا، ظہر کے وقت آنا، ظہر کے وقت میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، میں تمہاری ضرور خدمت کروں گا، 4 روٹیاں بھی دوں گا اور 4 دینار بھی دوں گا۔ یہ غریب شخص واپس کو چلا گیا۔ جب ظہر کا وقت آیا، پھر سے قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ فقیر قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، قاضی صاحب آپ نے فرمایا تھا ظہر کے وقت آنا، میں تمہاری مدد کروں گا، ظہر کے وقت میں حاضر خدمت ہوں، خدارا میری مدد کریں۔ تو اب کی بار بھی قاضی صاحب نے کہا، اس طرح کرنا، عصر کے وقت آنا۔ یہ غربت کا مارا شخص واپس کو چلا گیا۔ عصر کا وقت آیا، عصر کے ٹائم قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، رو کر کہنے لگا، قاضی صاحب آپ نے فرمایا تھا عصر کے وقت آنا، میں تمہارے بچوں کی بھوک ضرور مٹاؤں گا، خدارا میرے بچوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنے، مجھے 4 روٹیاں دے دیں، اس وقت مجھے تمہاری خدمت کی، تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اب کی بار بھی قاضی صاحب نے کہا، اچھا پھر اس طرح کرو، مغرب کے بعد آنا، مغرب کے وقت آنا، مغرب کی نماز کے بعد میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ یہ شخص اب کی بار بھی چلا گیا۔ غریب شخص مغرب کے وقت آیا، اب قاضی صاحب نے کہا عشاء کے وقت آنا۔ یہ غریب شخص چلا گیا، عشاء کے وقت حاضر خدمت ہوا، آج گزار ہوا، قاضی صاحب خدارا مجھ پر ترس کریں، مجھ پر رحم کھائیں، میرے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے سوتے نہیں ہیں، اگر کچھ دینا ہے تو دے دیں، نہیں تو مجھے صاف صاف جواب دے دیں کہ میرے پاس آپ کی خدمت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بجائے خدمت کرنے کے قاضی صاحب نے غریب فقیر کو 5 مرتبہ چکر لگوائے۔ 5 بار چکر لگوانے کے بعد بھی قاضی صاحب نے کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، میرے پاس 1 چونی بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، 4 روٹیاں تو رہی دور کی بات، میرے پاس 1 روٹی بھی نہیں تجھے دینے کے لیے۔ یہ سنتے ہی غریب فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ ہے خدارا میرے بھائیو، سب کچھ کرنا، کسی کا دل مت توڑنا، کسی کے زخموں پر نمک مت چھڑکنا، کسی کا دل مت توڑنا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی سسکی، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلا آنسوں کا قطرہ، ہواؤں کو پھاڑتا ہوا، فضاؤں کو پھاڑتا ہوا، 7 آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتا ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا ہے۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، سجدوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑے، سجدوں کے دوران آنسو بہاتے ہوئے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ جی میں کو آن روایا ہئی ایویں میں وانگوں پل پل روسیں، ایک واری رو کے تھک پوسیں، ول دل ڈکسیا ول ول روسیں، انہاں ڈکھڑے آن منڈیسیا کوئی، تو لا کندھیاں کو گل روسیں، بس شاکر فرق میں یاد رہے، میں اج رونا تو کل روسیں۔
اس لیے کہ رلانے والوں کو رونا پڑتا ہے، تڑپانے والوں کو تڑپنا پڑتا ہے۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، قدرت جب تماچا مارتی ہے نا، وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر جا لگتا ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کا دل دکھا کے، کسی کے زخموں پر نمک چھڑک کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بکت نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ جب قاضی صاحب نے 5 مرتبہ چکر لگوانے کے بعد بھی یہ جملہ کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سنتے ہی فقیر کا دل ٹوٹ گیا، اس کا دل بے قابو ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ غریب شخص وہاں سے روانہ ہوا، قاضی صاحب کے گھر سے روانہ ہوا، اب روتا ہوا جا رہا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے کہ اب گھر جا کر بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، کون سا منہ لے کر جاؤں گا کہ بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر کے جا رہا۔ بچے کہیں گے ابا روٹی دو، پھر میں کیا کہوں گا؟ وقت کے قاضی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ 5 مرتبہ چکر لگوانے کے بعد بھی اس نے مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ واپس موڑ دیا، حالانکہ وہ صاحب استطاعت اس دور کا امیر ہے۔ اللہ اکبر، روتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ اب بچوں کو کیا کہوں گا؟ بچوں، آج کی رات بھی تمہیں بھوکا سونا پڑے گا، آج کی رات بھی تمہیں بھوک سے لڑنا پڑے گا۔ یہ روتا ہوا، خود سے باتیں کرتا ہوا جا ہی رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک نصرانی مل گیا، اس کا گھر بھی راستے میں تھا، ایک نصرانی مل گیا۔ جب نصرانی نے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھا، روتی ہوئی آنکھیں دیکھیں، جب اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار دیکھے تو نصرانی نے پوچھ ہی لیا، بھائی آخر تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ تو اس قدر زار و قطار کیوں رو رہا ہے؟ تجھے کسی نے مارا ہے؟ تجھے کسی نے پیٹا ہے؟ اس نے کہا، بھائی مجھے غربت نے مارا ہوا ہے، مجھے غربت نے پیٹا ہوا ہے۔ قاضی صاحب کے پاس گیا تھا کہ اللہ کے نام پر مجھے 4 روٹیاں دے دو، میرے بچے 3 دن کے بھوکے، میں بچوں کی بھوک دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا، بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پا رہا، کہیں میرا جگرا پھٹ نہ جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اللہ اکبر، مجھے 4 روٹیاں دے دو اور 4 درہم بھی دے دو۔ قاضی صاحب نے 5 مرتبہ چکر لگوانے کے بعد بھی مجھے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا ہے۔ روتا ہوا جا رہا ہوں کہ اب بچوں کو کیا کہوں گا کہ آج کی رات بھی تمہیں بھوک میں سونا پڑے گا، میرے بچے پوری رات روتے نہیں رہیں گے۔ ہائے، غریب فقیر کی روح داد سن کر نصرانی کا دل بھر آیا، نصرانی کا دل بھر آیا۔ اس نے کہا، بھائی رو مت، میرے گھر آ، میں تیری مدد کرتا ہوں، میرے پاس آ، میں تیرے بچوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتا ہوں، میں تجھے روٹیاں دیتا ہوں، تو اس قدر پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کے بندے مر گئے ہیں؟ اللہ کے بندے زندہ ہیں، انہی بندوں کے صدقے آج یہ دنیا قائم ہے، آج دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے۔ تو آ میرے پاس آ، میں تو زندہ ہوں نا، میں تجھے روٹیاں دیتا ہوں، میں تجھے درہم دیتا ہوں۔ اب اس نصرانی نے کیا کیا؟ اسے 8 روٹیاں دی، اس نے 4 روٹیاں مانگی تھیں، 8 روٹیاں دی اور ساتھ میں 20 دینار دی۔ 20 دینار دینے کے بعد کہا کہ جب یہ دینار ختم ہو جائیں، روٹیاں ختم ہو جائیں، پھر آ کر میرے گھر سے لے لینا، تجھے کھلی اجازت ہے۔ میں اپنے ملازموں کو کہہ دیتا ہوں، میں اپنے نوکروں کو کہہ دیتا ہوں، جب بھی تو میرے گھر سے کچھ مانگنے کے لیے آئے گا، تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے، تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دے کر ہی بھیجیں گے۔ اب 8 روٹیاں لے کر، 20 دینار لے کر یہ شخص بڑا ہی خوش ہوا، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اس غریب شخص کے چہرے پر خوشیوں کے آثار تھے، گھر کی طرف گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے بھوکے بچوں کو 8 روٹیاں دی، انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد ان بچوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی، اللہ میرے کریم رب، آج جس نے ہمارے بابا کو خوش کیا، آج جس شخص نے ہمیں خوش کیا، ہماری بھوک زائل کرنے کا ذریعہ بنا، جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں روٹی دی، جس نے ہمارے بابا کو 20 دینار دیے، جس طرح اس نے ہمیں خوش کیا، اسی طرح آج تو اسے خوش کر دے۔
جس طرح اس نے ہمیں خوش کیا ہے نا، اس طرح آج تو بھی اسے اس کی سوچ میں بڑھ کر خوش کر دے۔ ہائے ان غریب بچوں کی دعاؤں نے عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، قبولیت کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ بچوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اسی رات قاضی اپنے گھر میں سویا، قاضی کی آنکھ لگی، خواب کی دنیا میں قاضی کی آنکھ کھلی، اس نے دو خوبصورت محل دیکھے۔ قاضی صاحب نے نیند کی حالت میں خواب کی دنیا میں دو خوبصورت محل دیکھے، جو محل چاندی، سونا اور یاقوت کے بنے ہوئے تھے۔ دیکھ کر حیران رہ گیا، پوچھنے لگا یہ کس کے محل ہیں؟ یہ دو گھر کس کے ہیں؟ کسی نبی کے ہیں؟ کہنے والوں نے کہا یہ نبی کے گھر بھی نہیں ہیں۔ اچھا یہ کسی فرشتے کے ہیں؟ کہا نہیں، فرشتے کے بھی نہیں۔ تو پھر اتنے خوبصورت گھر ہیں کس کے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ گھر تھے تو تیرے، اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو تیرے لیے بنایا تھا، مگر اب تیرے نہیں رہے، اب یہ خوبصورت گھر فلاں نصرانی کے ہیں۔ قاضی نے کہا یہ میرے تھے تو پھر اب میرے کیوں نہیں رہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ خوبصورت محل تیرے تھے، اب نہیں رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے تیرے دروازے پر وہ جو بھوکا فقیر آیا تھا، جس کے بچے 3 دن کے بھوکے تھے، کاش کہ تو اس بھوکے فقیر کو اس کے بچوں کے لیے 4 روٹیاں دے دیتا تو یہ محل تم سے نہ چھینے جاتے۔ نصرانی نے اس کو 8 روٹیاں دے کر تم سے تمہارا محل چھین لیا ہے۔ یہ خوبصورت محل اب تیرے نہیں رہے، فلاں نصرانی کے ہیں۔ اتنے میں قاضی صاحب کی آنکھ کھلی، خوف زدہ ہو کر واویلا کرتا ہوا گھر سے باہر نکلا، بھاگتا چلا جا رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ نصرانی کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، نصرانی گھر سے باہر نکلا، کیا ہو گیا ہے؟ رات والا خواب بیان کیا، رات والا خواب بیان کیا۔ کہنے لگا مجھے اتنا بتا دے تو نے کون سی ایسی نیکی کی ہے، کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ تو نے مجھ سے میرے گھر چھین لیے؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی، میں نے تو بس اللہ کے ایک غریب بندے کو، بھوکے بندے کو 8 روٹیاں دی، 20 دینار دی۔ قاضی نے کہا وہ جو غریب شخص کو تو نے 8 روٹیاں دی نا، غریب شخص کے ساتھ تو نے جو نیکی کی ہے نا، یہ نیکی مجھے دے دے، بدلے میں جتنے درہم لینے ہیں مجھ سے لے لے، بدلے میں جتنی دولت مجھ سے لینی ہے لے لے۔ نصرانی نے کہا قاضی صاحب جو خواب تو نے دیکھا ہے آج کی رات وہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، آج کی رات جو کچھ تجھے دکھایا گیا ہے وہی کچھ مجھے دکھایا گیا ہے۔ قاضی صاحب میں تجھے گواہ بنا کر گواہی دیتا ہوں، تجھے شاہد بنا کر میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، گواہ بن جا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ان خوبصورت محلوں کا حقدار بن گیا، محلوں کا مستحق بن گیا۔ یہ کہتے ہی نصرانی کی روح پرواز کر گئی، نصرانی انتقال کر گئے، نصرانی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ وہ تو نصرانی تھا، وہ تو غیر مذہب تھا۔ اللہ اکبر، کیا کیا تھا اس نے؟ کوئی عبادت کی تھی؟ کیا کیا تھا اس نے؟ کوئی تہجد پڑھی تھی؟ کیا کیا تھا اس نے؟ کیا ساری زندگی اس نے قیام کیے تھے، رکوع و سجود کیے تھے؟ ساری زندگی کیا اس نے روزے رکھے تھے؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ غریب کو 8 روٹیاں دی تھی، غریب کے بچوں کی بھوک مٹائی تھی، غریب کو 20 دینار دی تھی، غریب کی چھوٹی سی مدد کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مدد کی جو جزا دی تھی، سبحان اللہ، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو وہ محل نہ ملے جو نصرانی ایک پل میں لے گیا۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ 2 گناہ کبھی نہ کرنا، 2 گناہ کبھی نہ کرنا، یہ 2 گناہ تم سے تمہاری عمر میں سے برکت چھین لیں گے، تمہیں جلد بیماریوں کی دلدل میں پھنسا دیں گے، موت کی گھاٹ سلا دیں گے، تمہارے لیے تمہاری اولاد کی دلوں میں کدورتیں پیدا کر دیں گے، محبتیں جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیں گے، تمہارے عزیز و اقارب تم سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اگر تم نے یہ 2 گناہ شوق سے کیے تو۔ اگر تم نے ان 2 گناہوں سے نفرت نہ کی تو وہ کون سے 2 گناہ ہیں؟ نمبر 1، مال کے ہونے کے باوجود بھی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری نہ کرنا،
غریب ہمسائے کا خیال نہ رکھنا، غریبوں کی مدد نہ کرنا۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت سے نواز رکھا ہے، مگر اللہ کے بندوں میں خرچ نہیں کر رہے۔ دوسری چیز حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، خواہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس سے چھین لی جائے۔ یہ ایسی باطنی بیماری ہے جو انسان کے اندر کینہ، بغض، انا، حسد کا بیج بوتی ہے، جس سے انسان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ حسد اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کے اندر حسد کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، منافقت کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ اب وہ کہتا تھا جس طرح میری اولاد نہیں ہے اسی طرح کسی کی اولاد بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اب اس کی عادت تھی وہ گھر سے باہر نکلتا، کھانے پینے کی چیزوں کی لالچ میں بچوں کو دھوکہ دیتا، بچوں کو گھر لے کے آتا، بچوں کا کام تمام کر دیتا، جان سے مار دیتا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، پھر اپنے گھر کے اندر ان بچوں کو دفن کر دیتا تھا۔ یہی گناہ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا۔ اس کی بیوی اسے کہتی، او بدبخت، او کافر انسان، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، جب اللہ تعالیٰ تجھے پکڑے گا اگلی پچھلی برابر کر دے گا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی ہمت نہیں، معاذ اللہ، اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجھے پکڑے۔ اگر وہ مجھے پکڑتا تو جس دن پہلے دن میں نے گناہ کیا تھا تو اسی دن پکڑ لیتا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن یہ بے اولاد حسد کا مارا شخص گھر سے باہر نکلا تو اس نے 2 بچوں کو دیکھے، 2 بچے جو آپس میں بھائی لگتے تھے۔ اس نے ان دونوں بچوں نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، قیمتی جوتے پہنے ہوئے تھے، وہ کھیل رہے تھے، تو ان دونوں بچوں کو دھوکہ دے کر، کھانے پینے کی چیزوں کا دھوکہ دے کر دونوں بچوں کو گھر لے کر آیا، قتل کر ڈالا، جان سے مار دیا، ان کا کام تمام کر کے گھر کے اندر دفن کر دیا۔ اللہ اکبر! پیچھے بچوں کا باپ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، 2 دن مسلسل تلاش کرتا رہا ان دونوں بچوں کا باپ۔ وہ صاحب استطاعت تھا، مالدار تھا۔ اب وہ شخص جس کے بچے دفن کر دیے گئے تھے، مار دیے گئے تھے، یہ شخص اس دور کے نبی کے پاس گیا، بنی اسرائیل کے کسی نبی کے پاس گیا، جا کر قصہ بیان کیا کہ میرے بچے 3 دن سے مجھے نہیں مل رہے۔ تو نبی نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہے تیرے پاس جس چیز سے تیرے بچے شوق سے کھیلتے ہو؟ اس نے کہا جی ایک کھلونا ہے، وہ ہے کتے کا بچہ۔ کتے کا بچہ ہمارے گھر میں موجود ہے، اس کتے کے بچے سے میرے بچے شوق سے کھیلتے تھے۔ کہا جاؤ کتے کے بچے کو لے کر آؤ۔ کتے کے بچے کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے کتے کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد کتے کے بچے کو باہر کی طرف بھگا دیا۔ لوگوں کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، جس جگہ پر یہ کتا کھڑا ہو جائے وہی جگہ کھودنا، تلاش کرتا کرتا جس جگہ یہ کتا کھڑا ہو جائے اور دم ہلانے لگے وہاں پر مٹی کھودنا، تمہارے بچے مل جائیں گے، زندہ یا مردہ ضرور ملیں گے۔ اب کتے کے بچے کو باہر بھگا دیا گیا، وہ بھاگتا رہا۔ یہ کتے کا بچہ بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر گھس گیا، گھستے گھستے تلاش کرتے کرتے آخرکار ایک شخص کے گھر کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی گھر تھا جس کا منحوس بے اولاد شخص بچوں کو قتل کر کے اسی گھر کے اندر تہہ خانے میں دفن کر دیتا تھا۔ کتے کا بچہ وہاں کھڑا ہو گیا، اس نے دم ہلائی تو لوگوں کو پتہ چلا یہی مٹی کھودنی چاہیے۔ جب مٹی کھودی گئی تو اندر سے ایک لاش نہیں پھر کئی لاشیں ملی، کئی بچوں کو مارا گیا تھا۔ کتنے بچے تھے جن کی لاشیں ملی؟ اب اس بدبخت شخص اور گنہگار شخص کو اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اسی سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اور بھی بہت ساری سزائیں تھیں جن سزاؤں میں اسے مبتلا کیا گیا، دردناک اذیتیں دے دے کر اسے مارا گیا۔ جب وہ مر رہا تھا تو اس کی بیوی نے کہا، او بدبخت، میں تجھے کہتی تھی نا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جا، اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگ گیا ہے۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ میرا اللہ سویا ہوا ہے؟ تو کیا سمجھتا تھا کہ اللہ تجھے پکڑنے میں قدرت نہیں رکھتا؟ تو کیا سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے جیسے ظالم کا ستیہ ناش نہیں کر سکتا؟ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کاش کہ حسد کا بیج تیرے اندر نہ بویا جاتا،
کاش کہ اس بیج کو تو ختم کر دیتا، جڑ سے ختم کر دیتا۔ اگر وہ بیج درخت کی شکل اختیار نہ کرتا تو آج یہ نوبت نہ